یہ صرف پہلی بار نہیں ہوا ہے، کیا کیا ڈار صاحب کر چکے ہیں۔ آپ بار بار مجھ سے بات کرتے ہو، کہتے ہیں نا کہ بلکہ سبھی صحافیوں سے، تمام ہی لوگ بات کرتے ہو، کہتے ہیں ٹیک کیئر۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر شاہد قریشی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور ڈار صاحب نے سوا ستیہ ناس کر دی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو حکومت ناکام ہے، اپنی ناکامی کا ملبہ اس طرح سے لوگوں پر ڈال رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق احمد 3 ہوں، اور جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو 22 جون کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی جمعرات کے دن کا، اور ممکنہ طور پر ہم ہو سکتا ہے کہ جمعے میں داخل ہو چکے ہوں۔ آپ یہ 23 کو دیکھ رہے ہوں رات 12 بجے کے بعد، لیکن ہوپ فلی آپ یہ 11 بجے کے آس پاس دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے صحافی شاہد قریشی کو تھپڑ مار دیا۔ نہ صرف تھپڑ مارا، اس کا موبائل پکڑ لیا، حملے کی کوشش کی۔ اس نے کہا سر لڑ کیوں رہے ہیں؟ ماجرا کیا تھا؟ یہ صرف پہلی بار نہیں ہوا ہے، کیا کیا ڈار صاحب کر چکے ہیں اور کہاں اسحاق ڈار صاحب میں ذرا سا بھی ہمیں تپڑ نظر نہیں آیا، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ اب یہ سب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت ہوتا ہے۔ آپ بار بار مجھ سے بات کرتے ہو، کہتے ہیں نا کہ بلکہ سبھی صحافیوں سے، تمام ہی لوگ بات کرتے ہو، کہتے ہیں ٹیک کیئر۔ تو حالات ایسے ہیں۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا؟ شاہد قریشی ہیں، ینگ جرنلسٹ، اکانومی کی بیٹ کرتے ہیں، 8 سال سے اکانومی کی بیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اس سلسلے میں جو ویڈیو پوسٹ کی، انہوں نے بتایا کہ وہ صرف اکانومی پر بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے اس سے پہلے بھی 2 سے 3 روز پہلے بھی ان سے بات کرتے ہوئے کچھ کیا تھا۔ ابھی ڈار صاحب نکلے قومی اسمبلی میں خطاب کے بعد، انہوں نے IMF کے معاملے پر سوال کرنا شروع کیا، اور ڈار صاحب نے جواب دیے بغیر گارڈز بالکل ڈار صاحب کو اپنے نرغے میں لے کر جا رہے تھے، اور ڈار صاحب نکل رہے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا، پیچھے جانے لگے، اور پیچھے جاتے جاتے سوال کرنے لگے۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے پلٹ کے ایک دفعہ پہلے انہوں نے کچھ بدتمیزی سی کی، پھر اس کے ڈار صاحب نے فون پکڑ لیا، تھپڑ مارا۔ اس کے ڈار صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے گارڈ سے یہ کہا کہ جاؤ جا کے اس کو سبق سکھاؤ۔ یہ شاہد قریشی نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بتایا، سبق سکھاؤ۔ پھر گارڈز پیچھے آ گئے، یہ پولیس گارڈ سے پیچھے آ گئے، اور انہوں نے شاہد قریشی کا پیچھا کیا۔ وہ بتاتے ہیں بڑی مشکل سے جان بچائی۔ پھر میں پریس گیلری میں چلا گیا، جہاں کافی صحافی ہوتے ہیں، اور لفٹس کے سامنے لابی میں وہ باقاعدہ شاہد قریشی کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر شاہد قریشی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ اسحاق ڈار صاحب نے شاہد قریشی کے ہی مطابق 2-3 روز پہلے بھی شاہد قریشی سے بات کرتے ہو، سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا تم PTI سے ہو۔ انہوں نے کہا میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، نون لیگ، نہ PTI، نہ پیپلز پارٹی، اور میں ان سے سوال کر رہا تھا، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ۔ ڈار صاحب اس وقت ناکام ہے۔ ڈار صاحب کو بنا کر لایا گیا تھا ایسا جادوگر جو یوں کرے گا، چھڑی گھمائے گا، سب ٹھیک کر دے گا، ایسے پریزنٹ کیا گیا تھا ڈار صاحب کو، اور ڈار صاحب نے سوا ستیہ ناس کر دیا۔ تو مفتاح اسماعیل بھی، ڈار صاحب سے پہلے والے وزیر خزانہ بھی، جن کے نون لیگ نے خود بڑی ٹکا کے بے عزتی کی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، یہ اب اسحاق ڈار صاحب پہ تنقید کرتے ہیں۔ نون لیگ اندر سے بری طرح سے تپی ہوئی ہے، تو ان دونوں پر بھی حملہ کر رہی ہے۔ اب ڈار صاحب کی ناکامی پر لوگ سوال نہ کریں تو کیا کریں؟ لوگوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، ناکامی ڈار صاحب کی قیمت قوم چکا رہی ہے، تو ڈار صاحب کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب یہ جو IMF والے معاملات ہیں، ان میں ناکام تو ڈار صاحب ہیں، ڈار صاحب لوگوں کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ کیا ہے۔ 2-3 روز پہلے بھی شاہد قریشی کے ساتھ کیا تھا، اس سے پہلے ایک اور صحافی کے ساتھ ان کے گارڈز نے بدتمیزی کی تھی۔ یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ ڈار صاحب نے، آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ایک صحافی کو پریس کانفرنس میں، اور وہ APP کے صحافی تھے، سرکاری خبر رساں ادارے کے، انہوں نے ڈار صاحب سے ہمت کر لی سوال کرنے کی، نوکری سے نکلوا دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے۔ تو ڈار صاحب ابھی کامن کیا دیکھتے جائیے، ابھی ڈار صاحب کے پاس گارڈز تھے، اور ڈار صاحب وزیر ہیں۔ پہلے ڈار صاحب وزیر تھے، ڈار صاحب کے پاس عہدہ تھا، طاقت تھی، تب بھی ڈار صاحب نے حملہ بھی کیا، نوکری سے بھی نکلوا دیا، اب کی بار بھی یہ کیا ہے۔ جب ڈار صاحب امریکہ گئے تھے، تو وہ یاد ہے ایک بندے نے ڈار صاحب سے کچھ بات کی تھی، بندے نے بدتمیزی کی تھی ایئرپورٹ پہ، اور پھر وہ F ورڈ، اور اس کے بعد مختلف الٹی سیدھی چیزیں اور الٹے سیدھے اشارے، اور ڈار صاحب خود کر کے گئے تھے۔ یہ ڈار صاحب نے امریکہ کے ایئرپورٹ پر کیا تھا۔ تب بھی ڈار صاحب کے ساتھ سٹاف تھا، پاکستانی سفارت خانے کا ویلکم کرنے کے لیے آنے والے لوگ تھے، تو ڈار صاحب کے ساتھ 4-5 بندے تھے۔ ڈار صاحب کے ساتھ جب ہوں گے نا 4-5 بندے، تو ڈار صاحب کا بس نہیں چلے گا، اگلے کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ اور اب یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لندن کی تصویر ہے۔
लंदन में बच्चे डॉक्टर साहब के पीछे घूमते हैं, लोग रोक लेते हैं, डॉक्टर साहब को चोर कहते हैं, करप्ट कहते हैं, पाकिस्तान से भाग कर आ गया कहते हैं। तो डॉक्टर साहब के सर पे होती है टोपी, शलवार टखनों से ऊपर होती है, हाथ में तस्बीह होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं बदतमीजी मत करें, मस्जिद जा रहा हूं मैं, वहां करो ना। यहां आपके साथ 4 लोग होते हैं तो आप पंगा लेने की हिम्मत करते, आप अगले का गिरेबान पकड़ते, हमला करते। वजीर खजाना है आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़े लिखे आदमी है, कल्चर्ड आदमी होना चाहिए आपको। आपके बच्चे कल्चर्ड दुनिया में रह रहे हैं, आपने यहां लोगों के बच्चों पर हमला करना शुरू कर दिया है। हमारी जिंदगियों पे, मईशत पे तो आपने हमला किया, अब आप फिजिकल अटैक पर उतर आए। तो ये डॉक्टर साहब का मसला है। तो डॉक्टर साहब हर बार इसी तरह से करते हैं। लंदन में करके दिखाएं। ये जो यहां पर एक फैमिली आज देहरा में हुआ था, ऐसे ने बाल साहब वाला, तो वो मैकडोनल्ड्स पे हो गया, उसके बाद उसके घर पहुंच गए थे। वो फैमिली इतना हैरेस किया कि वो फैमिली जो है वो बेचारे वापस, यही बाहर इन लोगों के साथ होता है तो फिर क्या करते हैं ये लोग। ये इन लोगों का बहुत बड़ा मसला है। एक और मसला भी है, ये इस हुकूमत का मसला है, और ये हुकूमत जो है बार बार कर रही है। सहाफियों से कोई प्रॉब्लम है बड़ा ठीक ठाक किस्म का, इसलिए ये जो हुकूमत है ये काम कर रही है। माजरा क्या है देखिए, असद चौधरी हैं इस्लामाबाद के सहाफी, उनकी अहलिया बेटी को लेकर जा रही थी, तब अटैक किया गया, गाड़ी पर बाकायदा गाड़ी की टक्कर मारी गई, और उसके बाद किसी ने आकर उनकी गाड़ी की जो पिछली स्क्रीन है वो तोड़कर गाड़ी में दाखिल होने की कोशिश की। उनकी वाइफ ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। अब उन्होंने SHO साहब थाना मोरगा उनको दरखास्त दी है कि साइल अपना बताए, पार्क व्यू कॉलोनी मोरगा मोड़ का रिहायशी है, अंग्रेजी रोजनामा द नेशन इस्लामाबाद में बतौर स्टाफ रिपोर्टर काम करता है। अब ये कह रहे हैं कि मेरी बेगम, मेरी छोटी बेटी 3 साल की उसकी उम्र है, उसके साथ अपने घर से निकली स्कूल पर जाने के लिए, ताहम 8:45, ये बच्चों के समर कैंप्स वगैरह चल रहे हैं ना, इसलिए शिफा जो हॉस्पिटल है, अल शिफाई हॉस्पिटल और जॉयलैंड, उसके सामने एक नीले रंग की गाड़ी ने इनका रास्ता रोका, और फिर उसके बाद टक्कर मारी, इनकी अहलिया से बदतमीजी वगैरह की, संगीन नताइज की धमकियां दी, गाड़ी से उतरने को कहा। एक शख्स ने ड्राइविंग सीट वाला जो दरवाजा उसको खोलने की कोशिश की, मगर उनकी वाइफ ने गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। दूसरे बंदे ने गाड़ी के पिछले शीशे पर किसी आहनी चीज से, किसी मेटालिक चीज से हिट किया, उसको तोड़ दिया। इनकी अहलिया ने वहां से गाड़ी भगाई, फिर शेल पंप पे कुछ फासले पर वहां वो पहुंच गई और वहां रुककर 15 को इत्तला दी। 15 वाले आ गए, 15 वाले ने गाड़ी की तस्वीरें बनाई, इनकी वाइफ का बयान वगैरह रिकॉर्ड किया, लेकिन मुल्जिमान ने जो कुछ किया इसके बावजूद अब तक इस्लामाबाद पुलिस ने FIR नहीं की है। कई वाकयात में इस्लामाबाद पुलिस FIR नहीं कर रही। सहाफियों को भी मारा पीटा था इन्होंने अदालत में, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और ये खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं। ये जो असद चौधरी साहब हैं, इनका मामला क्या है? सहाफी इस्लामाबाद के बताने कि ये एक बार फिर एक सहाफी को हिरासा करने की कोशिश है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो हुकूमत नाकाम है, अपनी नाकामी का मलबा इस तरह से लोगों पर डाल रही है। अभी जुबैर अंजुम का हुआ था वाकया कराची में, यह असद चौधरी का हो गया, मुख्तलिफ लोगों के साथ ये मुसलसल हो रहा है। लोग, आम आदमी इस वक्त फिक्रमंद है, लेकिन करेगा क्या? तो ये हुकूमत ये तमाम हथकंडे धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है, सब कुछ कर रही है। नहीं कर रही तो इकोनॉमी का इलाज, महंगाई का इलाज, एक आम आदमी के मसाइल का हल, वो ये हुकूमत नहीं कर रही। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।